اب ان کی کوشش، ان کا ٹارگیٹ متھرا کی جامع مسجد، متھرا کا عیدگاہ ہے۔ کون بولے گا ان پر بولنے کے لیے تو جگر میں طاقت نہیں ہے کیا۔ اور آج جو یہ قوم تباہ ہوگی سن 2024 میں جب ہندو راشٹر بنے گا تو کوئی نہیں ہم اور آپ تباہ کرنے والے، یہی لوگ تباہ کرنے والے ہیں جو فیس بک کے اوپر 300-400 لائن کا پیجز لکھتے۔ بتاؤ تاریخ متھرا کی مکہ مسجد، وہاں کی جامع مسجد کے عبد النبی وہ تھے کمانڈر، 1660 اور 61 کے بیچ میں جامع مسجد بنائی، اور جامع مسجد بنانے کے لیے انہوں نے باضابطہ زمین خریدی۔ ویکیپیڈیا دیکھ لیجئے آپ، ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا دیکھ لیجئے، ان سب وولس ویمن لیون کی انسائکلوپیڈیا دیکھیے، وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس مکہ مسجد کو بنانے کے لیے ہی واز کون؟ عبد النبی خان، ہی واز پرچیزڈ کا مطلب خریدنا، پرچیزڈ فرام دا بچاز کس کو بولتے ہیں؟ بچاز قصائی کو بولتے ہیں۔ وہاں پر قصائی رہتے تھے، اور قصائی جس محلے میں رہتے تھے اس محلے کا نام تھا پارسی محلہ، پارسی محلہ آج بھی ہے وہاں پہ متھرا کے اندر۔ ان سے خرید کر باضابطہ تب جا کر وہاں پر مسجد کی انہوں نے نرمان کی، اور وہ مسجد جو آج ہے وہ غیر شاہی انداز میں ہے، نارمل مسجد ہے، لیکن اس کو بھی توڑنے میں لگے۔ وہاں پر جب مندر بنانے کی بات کی جاتی، قرطبہ کی جامع مسجد، قرطبہ 1300 چراغ روشن کیے جاتے روشنی کے لیے، کون بولے گا ایسے ہی کاٹے جائیں گے ہم؟ کیسے؟ جیسے فلسطین میں کاٹے گئے، جیسے اندلس میں کاٹے گئے، بخارا سمرقند میں کاٹے گئے، بغداد میں کاٹے گئے، ایسے ہی بھارت میں کاٹنے کی تیاری کی جا رہی۔ اگر ایک دو بندہ بولتا ہے کوئی تو ان کی ہمت افزائی کے بجائے ان کے اوپر اناپ شناپ ویڈیوز ڈال کر الزام تراشی بہتان لگا کر ان کو ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جتنی طاقت لگانا ہے لگا لو، آپ قوم کے، آپ کسی برادری کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ دشمن ہیں، اور جب اپنوں میں پھوٹ پڑ جاتا ہے تو اللہ کی مدد بھی رک جاتی ہے۔ ہمارے علماء اچھے طریقے سے اس بات کو جانتے، جب قوم کا بٹوارا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد نہیں آتی میرے مسلم بھائیوں، میرے مسلمانوں، بٹ جاتی ہے۔ نظام عدل اللہ تبارک و تعالیٰ کا چینج ہوتا ہے اس وقت کہ ہم نے تم کو ایک بنایا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ماں باپ سے تم کو پیدا کیا، تم کو بنایا مرد عورت، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تم کو شیر شاہبادی بنایا، ہم نے تم کو انصاری بنایا، ہم نے تم کو تیلی اور چودھری بنایا، ہم نے تم کو سید بنایا صرف اس لیے کہ لتعارفوا، تاکہ تم پہچان سکو کہ سیمانچل میں شیر شاہبادی، شیر شاہ بڑی مضبوط طاقت والا نام ہے آپ کا، شیر شاہبادی بنایا پہچاننے کے لیے کہ تاکہ عبداللہ سالم کے پاس اگر کوئی NRP اور اگر کوئی این پی آر اور NRC پوچھنے والا پوچھے کہ آپ کے کٹیہار میں کون لوگ رہتے، یہ کہہ سکیں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا کی بنیاد پر کہ ہمارے شیر شاہبادی برادری کو لوگ رہتے۔ وہ کہیں گے کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیوں نہیں؟ مسلمان ہے، وہ برادری کا نام ہے، الگ برادری ہے، دھرم الگ نہیں ہے، ان کا بھی قرآن وہی ہے جو میرا قرآن، ایسا نہیں کہ ان کا قرآن الگ ہے اور وسیم رضوی کے قرآن کی طرح ہو گیا کہ نہیں جناب، شیر شاہبادی برادریوں کا قرآن 30 پارے کا ہے اور عبداللہ سالم کے پاس جو قرآن ہے وہ 40 پاروں کا ہے، 10 پارے لے کر چھپے ہوئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سیم ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پہچاننے کے لیے، انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے۔ اس لیے چیز بند کر دو، ورنہ خدا کی قسم دشمن منہ پھارے ہوئے کھڑے ہیں آپ کی ہڈیاں اور گوشت چبانے کے لیے۔ چلے جائیے آپ ایئرپورٹ میں، تشدد کی نگاہ سے آپ کو دیکھا جاتا ہے۔ چلے جائیے آپ ریلوے اسٹیشن پہ، ٹرین پہ، داڑھی اور ٹوپی دیکھتے ہی آپ کو سیٹ نہیں ملے گی۔ چلے جائیے آپ کہیں پر، مسلمان نظر آیا آپ سے نفرتیں ہونے لگتی ہے لوگوں کو۔ کون بنایا ایسی استھتی کیوں آ گئی؟
डॉक्टर जाकिर नायक साहब के माथे पर अभी तक ये धब्बा लगा हुआ है कि ही वॉज रिलेटेड टू द एनी काइंड ऑफ टेररिज्म। आज तक कोई बोलने वाला है उनके फेवर में? आपका यही भाई कम से कम 10 से 15 जगह स्पीच में बबांगे दोहल बोला। बोलना होता खिलाफ में तो बोल सकते थे हम, लेकिन क्यों नहीं है जरूरत बोलने की? अल्लाह के नबी ने कहा अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। क्या मतलब है इसका अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम? कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, एक मुसलमान बल्कि तमाम के तमाम मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं। अगर अब्दुल्ला सालिम को तकलीफ पहुंचे या तौहीद सल्फी साहब को तकलीफ पहुंचे या हमारे सनाउल्लाह मदनी साहब को तकलीफ पहुंचे या किसी और आलिम दीन को या किसी आम मुस्लिम को तकलीफ पहुंचे, तो दूसरों को तकलीफ होना चाहिए कि नहीं भाई वो कैसे जेल चले गए, उन पर किसने हमला किया, फौरन बेचैन होना चाहिए। पूरी कौम के लोग एक जगह बैठकर जहां तक हो सके गौर फिक्र करना चाहिए कि इस समस्या से कैसे निकले। हम लोग बैठे हुए और सोच रहे हैं कि जनाब आएगा ऊपर से कोई मदद नहीं आने वाला। म्यांमार बर्मा में काट दिए गए 40,000 मुसलमान म्यांमार में आपके करीब में है, कोई मदद के लिए नहीं आया, बल्कि वहीं के लोग मुत्तहिद होते तो कुछ काम बन सकता था। हमारे इसी भारत के अंदर जब हम काटे जा रहे हैं ना, अभी कहां नहीं काटा जा रहा, काटे जा रहे हैं। हर 2 दिन में 3 दिन में खबर आती है कि तबरेज को मार दिया, मोहम्मद कासिम को गाय का इल्जाम लगाकर गोदरा में मार दिया। कहां मारते हैं? अब पुलिस लॉकअप में मारते हैं और क्या कहते हैं कि टोटी से लटक कर खुदकुशी कर ली। हरिद्वार में भड़कीले भाषण दिए गए मुसलमानों के खिलाफ, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके मिनिस्ट्री के तरफ से, उनके गवर्नमेंट के तरफ से कुछ लोगों को छोड़ दिया गया है। भड़काऊ भाषण देने पर वो देंगे, उन पर एफआईआर भी नहीं होगा। अगर आप कुरान की बात करोगे तो आप पर एफआईआर हो जाता। अपनी जान हथेली पर रखकर हम बोलते हैं, हमारे वक्ता बोलते हैं, अगर उनसे कहीं पर चूक गलती हो जाती है तो मैं कहूंगा अपने जिम्मेदारों से अदब के साथ कि उनको आवाम में मत लाइए, उनको बिठाइए। गलती करते हैं अपने रूम में बिठाइए, अपने कुतुबखाने में बिठाइए और उनको कहिए कि आपने ये बयान किया है, आपका ये बयान बिल्कुल गलत है, कुरान और हदीस के खिलाफ, कुरान और सुन्नत के खिलाफ। अगर वो वहां पे झगड़ा करते हैं तो आवामी तौर पर फिर इन्फॉर्म कीजिए कि अब्दुल्ला सालिम साहब ऐसे, इनका अकीदा ये है, ये कुरान और हदीस के खिलाफ बयान करते हैं, मन घड़त बातें बयान करते हैं, इसलिए अब्दुल्ला सालिम साहब को प्रोग्रामों में बुलाकर अपने अकीदे को खराब मत करो। आज तक बताइए, मैं 4 साल से इस सीमांचल का हिस्सा हूं मैं।